الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک عظیم دن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، 8 محرم الحرام کا دوسرا دن، 8 محرم الحرام کا دوسرا جمعۃ المبارک۔ ایک ایسی تاریخ جو صرف تاریخ نہیں بلکہ جذبات، قربانی، شہداء کی یاد اور روحانی کامیابی کا پیغام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ صرف آج پڑھ کر اپنی ہر رکی ہوئی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ آخر میں ایک روح کو ہلا دینے والی دعا بھی کی جائے گی۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ترین ناظرین، کربلا کے واقعات روز بروز نزدیک آ رہے ہیں۔ 8 محرم الحرام، 8 محرم الحرام کو یزید کے لشکر نے پانی بند کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر، جن میں اصغر سے لے کر بزدل تک ہر شخص شامل تھا، پانی کی تلاش میں تھا۔ 8 محرم سے شدت اور ظلم کا سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ان کی وفاداری کا امتحان لیا گیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موقع ملتے ہی اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ جب چھوٹی بچی نے پانی مانگا، کربلا کے میدان میں ایک معصوم بچی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عمر صرف 4 سال تھی، جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بابا مجھے پانی چاہیے، تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی خاموشی کو محسوس کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر شخص رو پڑا، زمین کانپ گئی، آسمان لرز گیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ انسانیت کے جذبات کا ایک اونچا مرتبہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب کو صبر اور دعا پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ دوسرا جمعہ کربلا میں بھی آیا، لیکن اس جمعہ کو نماز میں آنسو تھے، تشدد تھا اور توکل کا منظر تھا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج میں آپ کے لیے محرم الحرام کے دوسرا جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو آپ نے 8 محرم الحرام کو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ آپ کے لیے روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج میں آپ کو آج کی ویڈیو کے بارے میں، آج کے وظیفے کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک آج ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے۔ جمعہ کے مقام کا قرآن اور حدیث میں بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سید الایام، سب دنوں کا سردار کہا جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے۔ اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگے، اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ محرم کا ہر دن فضیلت والا ہے، لیکن جب جمعہ جیسے مبارک دن سے مل جائے تو یہ برکت 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔
محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب نے اپنی نماز جمعہ تک نہیں چھوڑی۔ یہ صبر، عبادت اور یقین کی انتہا تھی۔ یہ جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نماز اور دعا ہر تنگی کا حل ہے، جیسے کربلا میں سب نے کیا۔ جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر محرم الحرام میں یہ عمل ضرور کرنے چاہیے، جیسے کہ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا، کیونکہ یہی دن ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنا یہ روشنی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ دینا، خاص کر محرم کے روزوں میں صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا، جیسے خاص کر اس وقت جو مقبولی کے لیے مشہور ہے، جمعہ کی آخری گھڑی عصر سے مغرب تک۔ محرم کا جمعہ کربلا کی یاد بھی تازہ کرتا ہے، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جمعہ کے دن بھی صبر اور عبادت کے ساتھ درس دیا۔ جب آپ جمعہ کے دن کوئی بھی وظیفہ یا نوافل کرتے ہیں تو اس کا اثر ہزاروں مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی رکے ہوئے کام کو چلانا چاہتے ہیں، کسی درد کو کم کرنا چاہتے ہیں، کسی دعا کو مقبول بنانا چاہتے ہیں، تو محرم کا جمعہ وہ پیغام ہے جس میں اللہ کا راہ سب سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ کے لیے ماہ محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ آج اگر آپ اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ محرم الحرام کہ دوسرا جمعۃ المبارک کرنے والا عمل ہے تسبیح ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ۔ اس تسبیح کا عمل صرف آج 8 محرم جمعہ کے دن آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ کے بعد اپنی دعا دل سے مانگیں۔ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، تسبیح کے بعد اس پہ دم کر کے پئیں، پھر اللہ سے دل سے دعا کریں اپنے ہر رکے ہوئے کام کے لیے، چاہے وہ کسی رشتے کا مسئلہ ہو، پیسوں کا ہو، جاب کا ہو یا کسی اور ٹینشن۔ اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، رشتے میں آسانی پیدا فرمائے گا، گھر کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے، شوہر بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، دل کا سکون اور روحانی رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنے گئے مصروف آواز کی قسم، ان چھوٹی بچیوں کے آنسوؤں کی قسم، ہمیں بھی صبر، وفاداری، روحانی برکت اور کامیابی عطا فرما۔ جو بہن، ماں یا بہن یہاں دعا کے لیے حاضر ہے، ان کے لیے ان کے دل کے ہر درد کو تو شفا دے، ان کی ہر رکی ہوئی دعا کو قبول فرما۔ یا رب، آج 8 محرم کے صدقے میں ہمارے گھروں میں برکت ڈال، بیماریوں کو دور کر اور ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے۔ امام حسین اور ان کے گھر والوں کو صبر کے صدقے میں ہمیں بھی دین پر قائم رکھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں، اپنی بہنوں اور دوستوں تک اس روحانی عمل کو پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں